نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت۔ دین اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے، اور اختلاف اور افتراق کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ باہمی الفت و محبت اور تعارف و اجتماعیت کی کوئی ایسی راہ نہیں ہے جس کی طرف اسلام نے بلایا یا اس کا حکم نہ دیا ہو۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ عید کا دن ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ خطبہ جمعہ میں علماء اور خطباء کے ارشادات سنیں، جو کہ ایک طرح کا ہفتہ واری سبق اور درس ہے، جس کے ذریعے خطیب سامعین کو اکٹھا کر کے ان کے دلوں میں تازگی پیدا کرتا ہے، ایمان کی تازگی پیدا کرتا ہے، ان کے نفوس میں اللہ اور اس کے رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کی روح پھونکتا ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے جب آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو خطبہ، اسی لیے خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت غلط کام ہے کہ لوگ اس وقت گھروں سے نکلتے ہیں جب کہ جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت جو ہے وہ درجات کے حساب سے اللہ ان کو نوازتا ہے، بندوں کو جو سب سے پہلے جاتے ہیں اور پھر جو تھوڑا تھوڑا دیر بعد میں جاتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم بیٹھ کے آرام سے خطبہ سنیں، اور جو لوگ جاتے ہی اس وقت ہیں گھروں سے کہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں ٹائم کہ جب نماز کھڑی ہوگی تب ہم پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کی جستجو کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو محترم ناظرین، جمعہ کا دن جو ہے وہ صبح کا ٹائم جو ہے وہ نماز کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جمعہ کے دن جو ہے وہ غسل کریں اور بدن کی صفائی کریں اچھی طرح، اور اچھے کپڑے پہنیں اور پھر خوشبو وغیرہ لگائیں، اور سب سے پہلے کوشش کریں جو ہے وہ مسجد میں جانے کے لیے، جمعہ کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ مت کیا کریں کہ گھر میں بیٹھے آپ ٹی وی دیکھتے رہیں یا دوسرے مشاغل میں لگے رہیں یا موبائل پہ لگے رہیں اور یہ ٹائم دیکھتے رہیں کہ جب نماز کا ٹائم کھڑی ہونے کا ہوگا تو پھر ہم جمعہ کے لیے جائیں گے، اور جمعہ کے بعد پھر اپنے کاروبار کے لیے نکل جائیں، اللہ کا فضل تلاش کریں، رزق کے لیے نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ کے فضل کی جستجو کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی جمعہ کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکلیں، اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرتے رہیں اور اپنے کام بھی کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی سہولت کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنے سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے مہینے کا 10%، 5% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو ہمارا کریم رب اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ سے سستی کرنے کی وعید۔ جو لوگ نماز جمعہ میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے وعید، بہت سخت وعید ہے۔ نماز جمعہ ہر مسلمان مرد پر جو مقیم، عاقل، بالغ اور آزاد ہو واجب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس پابندی کے ساتھ اسے ادا فرمایا اور اس کے چھوڑنے والے پر سخت ناراضگی ظاہر کی، چنانچہ فرمایا
خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، نماز جمعہ جو ہے فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور مقیم پر اور عاقل بالغ پر اور آزاد پر، یعنی نماز جمعہ جو ہے اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی مسلسل کتابوں میں آتا ہے کہ مسلسل کوئی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کبھی نہ چھوڑیں۔ جس دن جمعہ کا دن ہو تو پورا اہتمام کریں، اپنا غسل کریں، اپنے بدن کی صفائی کریں، جسم کی صفائی کریں، اپنے جو ہے اچھی طرح جو ہے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور جو ہے خوشبو وغیرہ اگر موجود ہو تو وہ لگائیں، اور پھر سب سے پہلے جمعہ میں مسجد کی نماز جمعہ میں جو ہے وہ جانے کی تیاری کریں اور سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سستی اور کاہلی میں 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، یعنی پھر اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جائے۔ نماز جمعہ کے احکام و مسائل۔ نماز جمعہ 2 رکعت ہے جسے مسلمان تمام مسلمانوں کے ساتھ باجماعت اپنے امام کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کے درست اور صحیح ہونے کے لیے اس نماز کا باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ جہاں مسلمان جمع ہوں اور امام خطبہ دے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائے۔ خطبہ کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگر تم نے اپنے ساتھی سے خطبہ کے دوران یہ کہہ دیا کہ چپ رہ تو تم نے بھی لغو کام کیا، یعنی اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو تو پورے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ امام جو خطیب ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ خطبہ سنیں۔ نماز جمعہ کے بعد 2 یا 4 سنتیں پڑھنی چاہیے، یعنی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جو ہیں وہ ثابت ہیں، 4 بھی ہیں اور 2 بھی ہیں، اور بہتر یہی ہے بندہ 2 بھی پڑھ لے اور 4 بھی پڑھ لے۔ جمعہ کے لیے آنے والا امام کے آنے سے پہلے جس قدر چاہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوران خطبہ بھی آئے تو لازمی طور پر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ جمعہ کے دن مستحب اذکار اور دعائیں۔ جمعہ کے دن سب سے زیادہ جو مستحب عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کی موافقت کی امید پر بہت زیادہ دعائیں کرنا، اور کہتے ہیں کہ سارا دن ہی جمعہ کو جو ہے وہ اس میں قبولیت کی ایسی گھڑی ہوتی ہے، جو بھی آپ دعا کریں گے وہ مقبول ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ بہت افضل ٹائم ہے، اور زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اور جب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں مسجد میں، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے جائے نماز جو ہے ادھر ہی بیٹھے رہیں، جدھر آپ نے نماز پڑھی ادھر بیٹھے رہیں، اور 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، آپ کے 80 سال کے گناہ معاف۔ اتنا مقبول ہے یہ، اتنا فضیلت والا یہ درود پاک کہ آپ 80 مرتبہ جب آپ عصر کی نماز پڑھنے جائیں تو نماز کے بعد، نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، عصر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہاں سے اٹھیں نہ،
اور 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، 80 سال کے گناہ معاف۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے ایسے درود پاک کی۔ اور محترم ناظرین، آپ دیکھیں کہ آج کل 80 سال کی عمر کو کوئی پہنچتا نہیں، اور جب آپ ادھر بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے جائے نماز پر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف، یعنی پوری زندگی کے گناہ معاف۔ اور درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت چھوٹا سا درود شریف ہے اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، عصر کے جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے جائیں، نماز سے فارغ ہو کر ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 80 سال کے گناہ معاف، یعنی پوری زندگی کے گناہ معاف۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کی۔ ایک بار پھر سن لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس درود پاک کی۔ تو یہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ آپ کے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ جو آپ یہ پڑھ لیں گے درود پاک 80 مرتبہ۔ تو محترم ناظرین، بہت زیادہ فضیلت ہے جمعہ کے دن کی، اس کے لیے خوب اہتمام کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔